بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سکول ریکارڈ۔ سکول ریکارڈ کا پارٹ 1 ہم نے کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سکول ریکارڈ کا پارٹ 2 ہم کریں گے۔ پارٹ 1 میں آخری جو ہم نے ریکارڈ پڑھا تھا وہ ایڈمیشن رجسٹر پڑھا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایڈمیشن رجسٹر، اور وہ رجسٹر جس میں ایڈمیشن وغیرہ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ یہ باقی جو سکول ریکارڈ ہیں یہ باقی بہت آسان ہیں، اس میں ایک دو رجسٹر ایسے ہیں جن میں ہو سکتا ہے کہ فوراً سے سمجھ نہ آئے، ان کو تھوڑا سا ذہن نشین کرنا پڑے گا، باقی نام سے ہی جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے نئے ٹاپک میں۔ پہلا جو رجسٹر ہے ہمارا وہ ہے داخل خارج رجسٹر۔ بہت آسان ہے، اس میں داخل ہونے والے بچوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی بچہ خارج ہو جائے تو اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا کوئی داخل ہو رہا ہے تو اس میں اس داخل ہونے والے کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے۔ دوسرا رجسٹر ہے ہمارا موومنٹ رجسٹر۔ موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا۔ جب کوئی ٹیچر سکول سے باہر جانا چاہے کسی کام کے لیے تو موومنٹ رجسٹر پر وہ درج کرے گا کہ میں فلاں کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، اتنے ٹائم میں واپس آ جاؤں گا، اس کو بولتے ہیں موومنٹ رجسٹر۔ رجسٹر فروغ تعلیم فنڈ۔ فروغ تعلیم فنڈ کو FTFB کہتے ہیں۔ اب فروغ تعلیم فنڈ کون سا ہوتا ہے؟ بچوں سے لی گئی ماہانہ فیس کا حساب لکھا جاتا ہے رجسٹر فروغ تعلیم فنڈ میں۔ اس کے بعد رجسٹر سکول کونسل کارروائی۔ یاد رکھیں سکول کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں کمیونٹی کے بندے بھی شامل ہوتے ہیں اور سکول کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اور ایسا ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کو سکول کونسل کارروائی کہتے ہیں۔ اس رجسٹر میں سکول کونسل کے اجلاس کی تفصیل لکھی جاتی ہے کہ سکول کونسل کا اجلاس کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اس کے کیا کیا محرکات تھے اور کس لیے مطلب وہ ہوا، اور اس میں کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں، یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ اس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجسٹر سائنس سامان۔ یہ لفظ ظاہر ہے کہ جو بھی سامان ہوگا، سائنس کا سامان، وہ جو ہے نا اسکول میں موجودہ سائنس سامان کی تفصیل درج ہوتی ہے رجسٹر سائنس سامان میں۔ اس کے بعد ہے رجسٹر طلبہ فائل۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی پراگرس رپورٹ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے بچے کی پوری رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ بچہ کلاس میں کیسا جا رہا ہے، کہ کون سے سبجیکٹ میں ویک ہے، کون سے میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری رپورٹ جو ہے بچے کی پراگرس رپورٹ یہ والی لکھی جاتی ہے رجسٹر طلبہ فائل میں۔ اس کے بعد رجسٹر وصولی اور ترسیل ڈاک۔ یہ بھی نام سے ظاہر ہے، اگر سکول میں کوئی ڈاک آ رہی ہے تو وہ وصول کریں گے اس رجسٹر پر، اور اگر ڈاک کوئی دوسرے کسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں تو ترسیل ڈاک یہ وہاں پہ درج کی جائے گی، رجسٹر وصولی اور ترسیل ڈاک۔ اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر نتائج امتحانات۔ اب نتائج امتحانات میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے انگلش میں اس کو ریزلٹ بک کہتے ہیں۔ اس میں امتحانات کے نتائج کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یہ نام سے ظاہر ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر قبض الوصول۔ اب قبض الوصول یہ رجسٹر جو ہے میں یاد رکھیں، اس رجسٹر میں تنخواہ یعنی کہ جو ٹی اے وغیرہ کی وصولی کا اندراج کیا جاتا ہے، کون جو ہے اسکول سے باہر گیا یا پرنسپل یا کچھ ایسا ویسا دور، تو اس کا جو ٹی اے ہے، ٹریولنگ الاؤنس، ڈنر الاؤنس، یہ سارے جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس رجسٹر کو رجسٹر قبض الوصول کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر روز نامچہ۔ روز نامچہ لفظ ظاہر ہے، اس میں طلبہ کی کلاسز وائی حاضری کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ روزانہ کا روز نامچہ، روزانہ کا ریکارڈ جو ہے بچوں کی حاضری کا رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجسٹر سرکاری ہدایات۔ یہ بھی بہت ایزی ہے، جو سرکاری ہدایات دی جاتی ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے اس رجسٹر میں رکھا جاتا ہے۔ اس رجسٹر میں آفیشیل ہدایات جو وقتاً فوقتاً موصول ہوں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو سیکٹری وغیرہ کی طرف سے یا وزیر تعلیم کی طرف سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ جو اسکول کو فلاں ٹائم لگانا ہے،
تو ہم پابند ہیں کہ اس کو فلاں ٹائم لگائیں، فلاں ٹائم چھٹی کرنی ہے تو ہم پابند ہیں فلاں ٹائم چھٹی دیں۔ اور اگر وہ بولیں کہ اس دفعہ جو ہے پیپر جو ہے فلاں تاریخ سے فلاں مہینے میں لینے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ تو اوپر جو ہے نا آفیشیل کوئی ہدایات آ جاتی ہے تو اس کو ہم جو ہے رجسٹر سرکاری ہدایات میں درج رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر لیو اکاؤنٹ۔ یہ رجسٹر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جس میں اساتذہ کی چھٹیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر لائبریری، جیسے جو ہے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے، اس رجسٹر میں لائبریری میں موجود کتابوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیش بک، یاد رکھیں کیش بک میں اس رجسٹر میں این ایس بی کے فنڈ کی آمد اور اخراجات کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اب این ایس بی فنڈ کون سا ہے؟ نان سیلری بجٹ، یعنی کہ سیلری کے علاوہ جتنا بجٹ سکول کے لیے آتا ہے اس کے جو آمد ہے وہ، اور پھر اسے جو اخراجات کیے جاتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کیش بک میں۔ اس کے علاوہ رجسٹر آڈٹ فائل۔ اب آڈٹ فائل میں کیا ہوتا ہے کہ اس رجسٹر میں آڈٹ سے متعلقہ ریکارڈ کو درج کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے بعد رجسٹر ٹیلی فون، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس رجسٹر میں اساتذہ، طلبہ اور چند اہم فون نمبر درج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سٹاک رجسٹر۔ سٹاک آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سکول فنڈ سے خریدی گئی اشیاء کا ریکارڈ رکھا جائے، جو سکول کا سٹاک ہے، کرسیاں ہوگی، ٹیبل ہو گئے، اس کے علاوہ باقی الماریاں وغیرہ، جو سکول کا سٹاک ہے وہ ہم جو خریدیں گے اس کا ریکارڈ رکھیں گے کہ ہمارے پاس اتنے ہمارا سٹاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی رجسٹر کون سا ہوتا ہے؟ اس میں سکول کی پراپرٹی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ سکول کی جتنی پراپرٹی موجود ہے وہ سارا ریکارڈ پراپرٹی رجسٹر میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری رجسٹر ہے رجسٹر شجر کاری۔ تو شجر کاری آپ کو پتہ ہے درخت لگانا ہوتا ہے، یہ بھی آسان ہے۔ اس رجسٹر میں سکول میں کی گئی شجر کاری کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو آج یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی، پارٹ 1 اس کا پہلے سے ہو چکا تھا، تو آج جو ہے وہ پارٹ 2 اس کا بقیہ رہتا تھا، کوئی رجسٹر کے نام رہتے تھے۔ اور یاد رکھیں ان میں جو ہے این ٹی ایس میں، پی ایس سی دونوں میں یہ بہت زیادہ آ سکتا ہے اور بہت زیادہ آئے بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ہے کروانا بہت ضروری تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو میرے خیال سے آج دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا سا کر دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سے، چلیں ریوائز ہو جائے۔ سن لیں ایک دفعہ۔ رجسٹر داخل خارج۔ داخل خارج میں آپ کو پتہ ہے طلبہ کے داخلے وغیرہ اور خارج جو ہو چکے ہیں ان کا ریکارڈ۔ موومنٹ رجسٹر، جس میں ٹیچر جب سکول سے باہر جائیں تو موومنٹ رجسٹر کے اوپر وہ لکھ کے جاتے ہیں، تو اس رجسٹر کو موومنٹ رجسٹر کہتے ہیں۔ رجسٹر فروغ تعلیم۔ فروغ تعلیم جو فنڈ ہوتا ہے، بچوں سے لی گئی فیس ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر اسکول کونسل کارروائی، جو اسکول کونسل کمیٹی ہوتی ہے ان کے ہدف ہوتے ہیں یا جو انہوں نے طے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اسی کے اندر رجسٹر سائنس سامان، اس میں سائنس کا سامان رکھا جاتا ہے۔ رجسٹر طلبہ فائل، اس میں بچوں کی رپورٹ، پروگریس رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ رجسٹر وصولی اور ترسیل ڈاک، ڈاک کی وصولی اور ڈاک کی ترسیل کا سارا ڈیٹا جو ہے اس رجسٹر پر لکھا جاتا ہے۔ رجسٹر نتائج رزلٹ، جو بھی رزلٹ ہوتے ہیں رزلٹ کا سارا ریکارڈ اس رجسٹر پر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے رجسٹر قبض الوصول۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجسٹر قبض الوصول یہ ایک اہم رجسٹر ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تنہا ٹی اے ڈی اے وغیرہ کی وصولی کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر روز نامچہ، اس میں طلبہ کی کلاسز وائز حاضری کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر سرکاری ہدایات۔ رجسٹر سرکاری ہدایات میں جو آفیشیل ہدایات آتی ہیں وقتاً فوقتاً ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر لیو اکاؤنٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں جو ہے اساتذہ کی چھٹیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور رجسٹر لائبریری، جس میں لائبریری میں موجود کتابوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیش بک آتی ہے۔ کیش بک میں جو ہے این ایس بی نان سیلری بجٹ کے فنڈ کی آمد اور اخراجات کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر آڈٹ فائل، اس میں آڈٹ سے متعلقہ ریکارڈ کو درج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر ٹیلی فون، اس میں اساتذہ کے اور ٹیچر کے اور چند اہم مخصوص نمبر جو ہے وہ
ریکارڈ رکھے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان پہ بات کی جا سکے۔ اس کے بعد اسٹاک رجسٹر، اس میں اسکول فنڈ سے خریدی گئی اشیاء کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور پراپرٹی رجسٹر میں اسکول کی پراپرٹی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور جسے شجر کاری، اس میں جو ہے اسکول میں کی گئی جتنی بھی شجر کاری ہے اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اس کو بار بار ریوائز کریں، انشاءاللہ ضرور یاد ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔